بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہم لوگوں کی تباہی، مسلمانوں کی تباہی۔ مسلمان، پاکستانی، ہمارا معاشرہ کیوں اتنا برباد ہو رہا ہے، کیوں اتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں میں برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والا کہتا ہے کہ سبزی اسے مہنگی ملتی ہے، سبزی مہنگی بیچنے والا کہتا ہے کہ اسے مرغی کا گوشت مہنگا ملتا ہے، اور مرغی کا گوشت مہنگا بیچنے والا کہتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹور والا جو ہے وہ ضروریات زندگی کی چیزوں کو مہنگا کر کے بیچ رہا ہے۔ اسی طرح دوستو یہ سرکل چلتا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان اپنے اندر ایک چور کو بٹھائے ہوئے ہے جو صرف موقع کی تلاش میں ہے کہ اسے موقع ملے اور وہ چوری کر لے۔ 9th کلاس میں میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ آوارہ دوست تھا میرا۔ اس کی بڑی الگ عجیب و غریب سی خواہشیں تھیں۔ وہ کہتا تھا میں گوروں کے ملک جانا چاہتا ہوں۔ والد اس کے UK رہتے تھے، وہ یہاں اپنی دادی امی کے پاس رہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں UK جانا چاہتا ہوں، اور میں UK جا کے وہاں میں زناکاری کروں گا اور رج کے زنا کروں گا۔ حالانکہ پاکستان میں بھی بہت یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور سیم وہ پردے کے فرق صرف یہاں یہ ہے کہ یہ پردے کے پیچھے کر رہے ہیں اور وہ بظاہر کر رہے ہیں۔ خیر، جیسی انسان کی نیت ہو ویسی اسے مراد مل ہی جاتی ہے۔ وہ میرا دوست چلا ہی گیا UK۔ اب جب وہ UK چلا گیا تو ہمارے رابطے ٹوٹ گئے۔ فل ٹائم عیاش میرا دوست تھا جو چلا گیا۔ ہم سارے کہتے تھے کہ یار وہ وہاں جا کے جو وہ کہتا تھا نا اس نے وہ کیا ہوگا سارا کچھ۔ تقریباً 5 سال بعد مجھے اس کی کال آئی اسکائپ پہ، اور جب اس نے مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ انسان اتنی بڑی اپنے اندر ڈیولپمنٹ کیسے لے آیا۔ اور میں بے ساختہ ہو کے میں نے اسے پوچھا کہ یار تو کیسے بدل گیا۔ دوستو اس نے ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی پہنتا تھا اور پراپر مولوی بن گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو نے کیا کیا، یہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ وہ اتنا رویا میرے آگے۔ وہ 20 سال کا لڑکا جس نے اپنی دنیا کو، اس دنیا میں آنے کا، زندگی کو بنانے کا مقصد سمجھ لیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ یار جب میں UK آیا، میں یہاں ایک پب میں، یہاں ایک ڈانس بار میں، ایک زناکاری کا جو اڈا ہوتا ہے وہاں مجھے جاب مل گئی۔ اور یہاں زناکاری کا جو کام ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ جلدی آپ کو جاب مل جاتی ہے اور سیلری بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو میں سیلری کے لالچ میں اور میں اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں وہاں چلا گیا۔ اب جب میں وہاں گیا تو مجھے وہاں زندگی میں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ شاید میں وہ سب پاکستان میں نہ سیکھ سکتا۔ یار میں یہاں آیا ہوں تو مجھے زندگی کا اصل پتہ چلا ہے۔ یہاں گاڑیاں ایک لین میں چلتی ہیں، یہاں 10,000 کماتے ہو تو تقریباً 2,000 آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہو۔ یہاں ٹیکس چور کوئی نہیں ہے۔ گھر کے باہر آپ کی بائک گاڑی کھڑی ہے بغیر لاک کے کھڑی ہے، یہاں چور کوئی نہیں ہے۔ یہاں غریب تو کوئی نہیں تمہیں ملے گا، یہاں تمہیں مانگنے والے بہت کم ملیں گے۔ یہاں شراب بکتی ہے تو سرعام بکتی ہے، کچھ اڈوں پہ بکتی ہے، گھر میں چوری چوری چھپ چھپا کے نہیں بکتی۔ یہاں زناکاری ہوتی ہے تو ایک اڈے پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی مخصوص دنوں میں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی طرح پردے کے پیچھے نہیں سب کرتے، یہ لوگ کھلے عام کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے جب میں پاکستان میں تھا میری سوچ تھی کہ یار گورے تو یہی کرتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زناکاری کرتے ہوں گے۔ ارے ایسا نہیں ہے یار، وہ 5 دن اتنی محنت مزدوری کرتے ہیں کہ تمہارے ادھر مزدور اتنا کام نہیں کرتا۔ وہ 5 دن میں اپنے 7 دنوں کا کام کرتے ہیں، اور اجرت وہ بالکل مناسب لیتے ہیں، اور گھنٹے کے حساب سے وہاں اجرت ہے۔ تمہارے ادھر مزدور کی طرح نہیں کہ 9 گھنٹے مزدوری کا کہہ کے 5 گھنٹے مزدوری کرنی، کبھی سگریٹ کے بہانے، کبھی چائے کے بہانے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔
दोस्तों उसकी ये बातें मुझे हिला के रखे कि यार अगर वो लोग इतनी तरक्की पसंद हैं और हम इतनी पस्तगी की तरफ जा रहे हैं तो वजह सबको मालूम होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहता है कि यार इन लोगों का वाई क्लियर नहीं है, इन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि इनका खालिक मालिक कौन है। लेकिन यार मैं डर गया हूँ, अगर इनको इनके खालिक मालिक का पता चल गया, ये मुसलमान हो गए, तो यकीन कर जो तेरे और मेरे जैसे मुसलमान हैं ना, वो तो शायद इनके कदमों की खाक जैसे भी ना बन पाए। ये वो कौम है दोस्तों, सच में हमारी बर्बादी की वजूहात ही यही है कि हम अपने आप के साथ मुखलिस नहीं हैं, अपने आप के साथ खालिस नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैं गोश्त लेने गया, मैं गोश्त की दुकान पे खड़ा था, तो जो गोश्त वाला था वो मेरा दोस्त था। हमारे पास से एक लड़की गुजरी, नकाब किया हुआ था उसने, और वो भीख मांग रही थी। और उस गोश्त वाले ने उसकी शक्ल देखी और उसने कहा हट्टी कट्टी तू है, प्लकिंग तूने की है, छोड़ ये काम धंधा और जा कोई जॉब क्यों नहीं करती, निकल जाए यहाँ से। मैंने उस लड़की को नहीं देखा था, मेरी जेब में हाथ था लेकिन रुक गया। मैंने भी उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने भी उसे कुछ नहीं दिया, मैंने भी उसकी मदद नहीं की। वही लड़की उसकी दुकान से चंद दुकानें छोड़ के आगे बैठ गई रोड पे और उसने लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया। मैं दोपहर को गुजरा, मैंने देखा वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी। शाम को मैं जब दही लेने गया बाज़ार में तो मैंने देखा वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी, वो ज़ारों कतार रो रही थी। मैं वहीं खड़ा था तो अचानक न जाने क्या हुआ, उस लड़की ने चीखें मारना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची। और उस लड़की ने सरेआम कहा कि मैं सुबह की यहाँ बैठी हूँ, अल्लाह के नाम पे फरियाद कर रही हूँ, और तुम लोगों ने सिर्फ मुझे पूरे दिन में, हाजी साहब गुजरे हैं यहाँ से, चौधरी साहब गुजरे हैं, सेठ साहब गुजरे हैं, रुपया 2 रुपये, रुपया 2 रुपये, मेरे पास सिर्फ 150 रुपया हुआ है। मेरे पीछे 3 बच्चे हैं, मेरा शोहर है अपाहज, मैंने उनकी कफालत करनी है। तुम वो मकार लोगों के यहाँ मैं आज नंगी होके बैठ जाऊं तो तुम 10,000 15,000 मेरी बोली लगाओगे और मेरे ऊपर चढ़ जाओगे, और फिर तुम कहोगे कि तुम कॉल गर्ल क्यों बनी, तुम जनाकारी पे क्यों मजबूर हुई। तुम जैसे लोगों से मुनाफिक इंसान कोई नहीं है कि जो किसी गरीब की मदद नहीं करते, उसकी ज़रूरत से फ़ायदा उठाते हैं सिर्फ। और फिर हम कहते हैं कि हम पे अजाब क्यों आते हैं। हमारे सामने कोई डूब रहा हो ना, हम फ़ौरन भागते हैं उसको बचाने के लिए, पर बहुत देर कर देते हैं, तब तक वो डूब चुका होता है। जब कोई बेचारा कह रहा हो ना हमारे पास, यार मैं डूबने वाला हूँ, मैं डूबने वाला हूँ, मदद नहीं करते। और तू तो ड्रामे करता है, हट्टा कट्टा तो है तू कहाँ से डूबेगा, तुझे कौन सी परेशानी है, तुझे क्या है, तुझे क्या हो गया, वो पैसे क्या करने हैं तूने, अल्लाह ताला तुझे देंगे, अल्लाह ताला तेरी मदद करेंगे। अगर अल्लाह ने ये सारी मदद खुद करनी होती तो वो इंसानों को वसीला क्यों बनाता, वो किसी को अमीर और गरीब क्यों पैदा करता। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हम किसी गरीब की मदद करें, हम अपने आप को ज़नाकारी से बाज रखें, किसी बहन बेटी के सर से दुपट्टा ना उतरने दें। इसकी जिम्मेदारी आप पे और मुझ पे है। आखिरत को आपसे और मुझसे सवाल होगा। हमारे सामने कोई डूब रहा था कश्ती में तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हम पे लाजिम है कि हम भागें और उसकी मदद करें। पहले तो उसको उस जगह पे, उस मुकाम पे ना ही आने दें कभी कि वो डूबने की कोशिश करे। हमारा ज़र्फ, हमारा ज़मीर, हमारी ज़ात सब बेहिस हो चुकी है। हमें दूसरों का दर्द नहीं लगता, हमें सिर्फ अपने दर्द से गर्ज होता है। अभी मेरे बहन को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को, मेरी माँ को चोट लगेगी तो चोट है। मेरे सामने किसी की बहन, बेटी, माँ बाजार में दर्द से मर रही होगी ना, हम सिर्फ इतना कह के गुजर जाएंगे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। हैरत है यार तुम लोगों पे। फिर हम कहते हैं तबाहियां क्यों हो रही हैं, जल्जले क्यों आ रहे हैं, सैलाब क्यों आ रहे हैं। ये न जाने कौन सी हस्तियां हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इस पाकिस्तान को अभी तक सलामत रखा है। वरना मैंने मुनाफिकत की इंतहा लोगों में वो देखी है कि जो बंदा यहाँ नेकी के रास्ते पे चलता है उससे लोग सवाल करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आज से चंद साल पहले
جب میں سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا تھا تو میں اپنا مارکیٹنگ کا کام زیادہ تر خود ہی کرتا تھا. میں ڈفرینٹ فیس بک کے گروپس پہ جا کے اپنا ایڈ پوسٹ کرتا تھا. وی آر آفرنگ یو ڈفرینٹ سارٹ آف سروسز لائک SEO, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, لوگو ڈیزائننگ, اور یہ سارا جو تھا نا میں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا میسیج. میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جا کے پوسٹ کرتا تھا, خود پوسٹ کرتا تھا. اس کام کے لیے میں نے 2 لڑکیاں بھی رکھی ہوئی تھی, لیکن میں ان پہ ریلائی نہیں کرتا تھا. میں یہ کام تب بھی خود ہی زیادہ کرتا تھا. اب میں ایک فیس بک کے گروپ پہ گیا ہوں, وہاں ایک گورے نے ایڈ پوسٹ کیا ہوا تھا, اف یو آر سفرنگ ان ڈپریشن اینڈ اینزائٹی ڈونٹ وری, آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ بیکاز آئی ایم اے لائف کوچ. اس کا میں نے یہ ایڈ دیکھا, اس کے نیچے کم از کم 1250 سے 1500 کمنٹس تھے. وہ پیسے لے کے یہ کام کر رہا تھا. میں نے بھی کمنٹ کر دیا, میں نے ان باکس میں اسے میسج کر دیا. جب میں نے میسج کیا, اس کی ایک فیس تھی بائی ویکلی, 15 دن بعد وہ 2 کلاسز دیتا تھا. یعنی کہ ویک کی 1 کلاس اگر آپ نے لینی ہے, یہ اس کا منیمم پیکیج تھا, ویک کی 1 کلاس تو اس کی پیمنٹ آپ کو بائی ویکلی دینی پڑے گی. یعنی کہ 2 کلاسز کی پیمنٹ آپ کو اکٹھی ایک ساتھ دینی پڑے گی. وہ پاکستانی جو فیس بنتی تھی وہ تقریباً $500 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں, اس ٹائم ڈالر 105 روپے کا تھا, تو ملٹیپلائی کر لیں پھر بھی وہ آپ کا 50,000 پلس ہی بنتا ہے. میں نے اس کو وہ پیمنٹ ٹرانسفر کی اور میں نے اس سے کوچنگ سروسز لینی شروع کر دی. نو ڈاؤٹ اس کا آئیڈیا بہت اچھا تھا, لیکن اس ٹائم پر اس بندے نے مجھے اتنا نالج نہیں دیا. 2 کلاسز میں کتنا نالج دے سکتا تھا وہ آتا آن لائن آتا, پوری 15 سے 20 منٹ کی ہماری کلاس ہوتی, اسکائپ بند, اوے. اس کے بعد وہ بندہ میرا میسیج نہیں پڑھتا اور کچھ بھی نہیں کرتا. اس بندے کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا. اس سب کے باوجود بھی نہ جانے کتنے گورے اس سے کوچنگ سروسز لے رہے تھے. دے آر پیئنگ ہم اے لاٹ آف منی. وائی؟ وہ سیولائزڈ قوم ہے, ان کو یہ سب وراثت میں نہیں ملا, ہمیں یہ سب وراثت میں ملا ہے. پر پھر بھی ہم اتنے گمراہ قوم ہیں, اتنے ہم کوئی اپنی ذات سے گرے ہوئے انسان ہیں کہ کوئی بندہ نیکی کا کام کرنا شروع کرتے فوراً سے پہلے کہتے ہیں بھائی فری کیوں نہیں کرتے. آئی ہیو اے کوشچن فار یو, تم جو کر رہے ہو تم کیوں نہیں فری کرتے. یہاں 2 راستے ہوتے ہیں آپ کے پاس, ایک راستہ حرام کا راستہ, ایک راستہ حلال کا راستہ. حلال کے راستے پہ آپ کو دنیا میں مارجن تھوڑا ملتا ہے اور حرام کے راستے میں آپ کو مارجن زیادہ ملتا ہے. ابھی میں یہاں شراب بیچنا شروع کر دوں, میں دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤں گا, لیکن یہاں میں قرآن سروسز شروع کر دوں تو میں شاید دنیاوی طور پہ اتنے بینیفٹس نہ حاصل کر سکوں. پر دا تھنگ از دس کہ روٹی کمانی ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, الیکٹرکسٹی کے بلز دینے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وائی وی ناٹ انڈرسٹینڈ ٹو ادرس. ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز ہو, فری ہو. کیوں فری ہو بھائی؟ وائی؟ تم جو سیلری لیتے ہو کیوں لیتے ہو؟ تم یہ سب فری کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارا کانسیپٹ ہمیں بربادی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے, اور دوسروں سے فوراً سے پہلے اسلام میں کہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے آگے بھیک مانگیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو روٹی دے رہا ہے آپ روٹی کھائیں, بنسبت یہ ہے کہ آپ کے پاس بریانی نہیں اور آپ ہوٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں, پاجی اللہ کے نام پہ مجھے بریانی دے دو, میرے کو میں روٹی کھا رہا, میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانا. کیسے لوگ ہو, کیسے لوگ ہو؟ کس اسلام کو فالو کر رہے ہو, کس مذہب کو فالو کر رہے ہو؟ وہ مطالعہ کرو اپنے دین کا, کھلی ہدایت ہے, کھلی ہدایت. قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے جو تمہیں بتا سکے, تمہیں دکھا سکے. یہاں کہتے ہیں جی کول گر وہ گشتی ہو گئی, وہ گشتی بنائی کس نے ہے؟ وہ گشتی بنی کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خود ہے. مجھے مرد زیادہ بغیرت لگتا ہے, عورت مظلوم لگتی ہے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو کبھی بازار میں نہ لائے تو بیٹی کبھی نہیں آتی. ایک لڑکی نے مجھے کال کی, کہا میرا باپ میرے ساتھ خود بدکاری کرتا ہے, میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں, میں نہ جانے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہوں. ہمارا معاشرہ اس طرف آ چکا ہے
اور کیسے یار، کیسے یہ باتیں سوچ سوچ کے نا میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. کھا لیا، ہاگ لیا، سو لیا، یہ زندگی کا مقصد ہے. اور اگر یہی سب کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جانور تو اتار ہی دیے تھے زمین پہ. اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ وائی وی کالڈ اشرف المخلوقات؟ امیر غریب کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ اور دوسروں کا حق. میرا ایک اور کزن وہ باہر رہ کر آیا، یہاں وہ رہتا تھا نا تو وہ ٹھیکیدار تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، بلڈنگز وغیرہ ڈیزائن کرتا تھا. جب وہ باہر سے ہو کر آیا، پاکستان میں آیا، اس کی سوچ ہی بدل گئی. پہلے وہ ایک بندے کو اجرت کا تقریباً 40% دیتا تھا، اب وہ ایک بندے کو اجرت کا اس کا 80% دیتا اور 20% خود لیتا. اور یہاں تم سیٹ بن کے بیٹھے ہو، 5,000 روپیہ تم مہینے کی تنخواہ لگائے ہوئے ہو، اور خود تم 5-5 کروڑ روز کا کما رہے ہو، اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ پھر کہتے ہو مہنگائی ہو رہی ہے، پھر کہتے ہو فلاں بندہ کرپٹ ہے، فلاں حکمران نہیں صحیح، فلاں حکمران نہیں صحیح. وہ پہلے یہ تو بتاؤ تم کتنے ٹھیک ہو. What we are doing. معاشرہ اسی صورت بدلتا ہے جب انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے. اگر تم پورے معاشرے کی ڈیفینیشن کرو، پوری کمیونٹی کی ڈیفینیشن کرو، لوگوں کا پیئر ہے، لوگوں کی جو ہے وہ ساری جو کمبائن ہے، لوگ اکٹھے ہو تو ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے. اور جب اس میں چور چکار تم اکٹھے کر لو گے، کہو گے سارے چور ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم خود چور ہیں. زندگی میں ایک بار ایک مقام میرا ایسا آیا کہ یار میں اندر سے ہل گیا، رو پڑا میں. ہمارے معاشرے میں عالم کی وہ عزت، وہ مقام نہیں ہے جو ایکچول میں ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر زیادہ ہائی لیول پہ ہے، ایک عالم بیچارہ دنیاوی اعتبار سے بہت بری اور خستہ حالت میں ہے. جب علم پیسوں میں تولا جائے گا تو پھر یہ سب تو ہوگا. جس معاشرے میں سٹیج پہ ناچنے والی ان کو ایوارڈز دیے جائیں گے اور علماء وغیرہ کو پیچھے دھکیلا جائے گا. یہاں علماء پہ بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ کالی بیڑیں ان لوگوں میں آ کے رچ گئی ہیں، بس گئی ہیں. وہ عالم نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے. وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے پیچھے جائیں گے جہنم میں، کیونکہ ان کا خود کا مطالعہ نہیں ہے، خود کی ان کی ریسرچ نہیں ہے. تمہیں کوئی عالم کی بات بتائے نا، ایک بار اس کی تصدیق کر لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم میری کہی ہوئی بات بھی کسی کے منہ سے سنو تو بنا تصدیق کیے اس کو آگے نہ پہنچاؤ، پہلے اس کی تصدیق کر لو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. فلاں کا میسج آتا ہے، فلاں آگے شیئر کر دیتے، 10 بندوں کو شیئر کر دیتے، خود بھی گمراہ ہے، 10 اور ساتھ گمراہ کر رہے ہیں. خیر، میرے پاس ایک مولوی آیا، امام مسجد، جب میں آن لائن قرآن کی اکیڈمی چلا رہا تھا تو میرے پاس آ کے وہ شخص رو پڑا. اس نے کہا سر جی بڑا دل کرتا ہے بریانی نہیں کھان نوں ملتی پئی، ایک پلیٹ مینوں بریانی کی تو منگوا دو. اج میری بس ہو گئی ہے، مہربانی تھوڑی، تسی میری سیلری چوں پیسے کٹ لینا. میں کہا یار میں نے آج تک کسی کی سیلری سے پیسے کبھی کاٹے. میں نے اس کو بریانی منگوا کے دی، ساتھ رائتا، سیلڈ، جو کچھ میں منگوا سکتا تھا. اس کی ایک پراپر ایک ٹریٹ کی میں نے. پھر میں نے پوچھا یار کیا وجہ بنی ہے؟ کہتا صاحب جی 4,000 روپیہ مسجد والے دیندے نے تے 10,000 تسی دیندے ہو، ٹوٹل 14,000 ہے. تے پیچھے جڑا میرا گھر ہے وہ کرائے دا ہے. بچے میرے 6 نے، 6 بچیاں دے نال یا تے میں اپنا پیٹ پال لاں تے یا تے میں انہاں دا پیٹ پال داں. تے مسجد والے نے سختی کر دیتی ہے کہ باہروں کوئی چندہ نہیں لینا، باہروں کوئی فطرانہ نہیں لینا، باہروں کسی کوئی تینوں دین آوے تے کسی دی گھر دی روٹی نہیں لینی. سارا کچھ مینوں خود کرنا پیندا ہے تے میں کی کراں. مغرب اتنی ترقی کر رہا ہے، چاند پہ جا رہا ہے، اور ہم اپنے عالموں فاضلوں کو، یار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں خدا کی قسم آپ ان پہ پاس بیٹھ جاؤ نا، دے آر بیسٹ موٹیویشنل اسپیکرس. وہ بات دلیل و دلائل سے کرتے ہیں. اگر آپ ان پہ تھوڑی سی محنت کر کے نا ان لوگوں کو دنیاوی ہنر بھی سکھا دو نا تھوڑا سا، تو یقین کرو کبھی وہ پیسوں کے نام پہ دین کو نہ بیچیں. کبھی آپ کو کوئی جو سچ میں بیچارہ عالم ہوتا ہے وہ بھی اس قدر اپنی ضروریات کے ہاتھوں پستا چلا جاتا ہے.
اور لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس علم ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ یار جس کے پاس علم ہے کیا اس کو دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام کے 5 رکن جو ہے وہ ہیں، لیکن چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے انسان کے لیے، رزق حلال ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کے کام کر رہا ہے، جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے روٹی نہیں ہے، بس اس کے لیے ضروریات زندگی نہیں ہے، بس اس کا دل نہیں کرتا وہ اچھے کپڑے پہنے، اس کا دل نہیں کرتا اس کے بچے اچھے اسکول میں جائیں۔ یہ ہے ہماری گمراہی کی بیسک وجہ، ہماری تباہی کی بیسک وجہ۔ میرا دوست کہتا ہے یار تم یو کے میں آ کے دیکھو، یہاں ایک پوپ کی جو ان کی وہ چرچ گاہوں میں جو ہوتا ہے وہ بندہ، اتنی عزت ہوتی ہے، تمہارے ادھر اتنی پرائم منسٹر کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ جس گھر میں جاتا ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے لیے نکال کے رکھ دیتے ہیں سر، اور ہم مولوی نو 500 روپے تو ہوتے نہیں دینا، وہ مولوی بچے پڑھانا آڈیا نظر رکھو ہی دیتے کتے ساڑھے بچے نو نا کم نہ پائیے۔ اوے خدا کے بندو، وہ کس طرف جا رہے ہو؟ ہم مرے، جنازہ پڑھائے ہمارا مولوی، نکاح پڑھائے ہمارا مولوی۔ اگر اتنا ہی ہے نا تو پھر اپنے بچے کیوں نہیں تم پڑھا لیتے، مولوی بنا لیتے؟ جب تم مرو اس دنیا سے جاؤ تو جنازہ جو ہے وہ ہمارا بیٹا پڑھائے ہمارا، کیوں نہیں ہم کرتے ایسے؟ باپ کو بیٹا غسل دے اور ماں کو بیٹی غسل دے، کیوں نہیں کرتے ہم ایسا؟ بہرحال میں معاشرہ تو نہیں بدل سکتا، پر میں اپنے آپ کو ضرور بدلوں گا انشاءاللہ، اور میں آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ میرا نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا انشاءاللہ، میرا بیٹا عالم بنے گا، فاضل بنے گا، میں اسے دین بھی دوں گا دنیا بھی دوں گا، تاکہ وہ کبھی دنیاوی طور پہ مجبور ہو کے دین کا سودا نہ کرتے۔ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، وہ انجینئر بھی بنے گا، وہ عالم بھی بنے گا، اس کے بعد دنیا کا نالج بھی ہوگا اور آخرت کا نالج بھی ہوگا۔ یہ دنیا میں جو کامیاب ہو گیا اور آخرت میں رہ گیا وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل پیش کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، وہ رحمت للعالمین ایسے ہی نہیں وہ بن گئے، ان کے اعمال تھے، ان کا کردار تھا، ان کا کردار ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ ارے یار ان پہ چل کے تو دیکھو، ایک بار اس کی سنت کو فالو کر کے تو دیکھو۔ کبھی مسلمان تباہ نہیں ہو سکتا، کبھی مسلمان برباد نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے در حقیقت وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو دنیاوی ضرورتوں میں بھٹک جاتا ہے، کہتے ہیں جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا نا وہ سب کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ تو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکی کی توفیق دے اور ہم پہ رحم کرے، پر وہ غفور الرحیم ہے، وہ کیسے رحم کرے جب تک ہم خود پہ رحم نہیں کریں گے؟ کیسے رحم کرے؟ جو ہدایت کا طلبگار نہیں اسے کیسے ہدایت آ جائے؟ پھر بھی اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اور ہاں دوستو، اگر کوئی میری کوئی بات بری لگ گئی ہو آپ کو تو معاف کر دیجیے گا، اور لیکن یہ باتیں کڑوی ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ باتیں حقیقت بیس ہیں، اور حقیقت کی چونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں کڑوی لگ سکتی ہیں۔ خالص دودھ پیے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، سچی بات سنے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔